ایران کے ساتھ تجارت، پاکستان کی سرحد ہے، ایران کے ساتھ ٹریڈ ہے، اس کی صورتحال ہے کیا؟ یہ جو ایران سے پاکستان میں آئل آتا ہے، اس میں اسمگلنگ کا کتنا حصہ ہے؟ اگر افغانستان سینٹرل ایشیا کو انگیج کر رہا ہے تو پھر پاکستان نے بھی ایک نیا کوریڈور ڈھونڈا ہے، اور یہ کوریڈور ہے پاکستان، افغانستان، ازبکستان اور باقی سینٹرل ایشیا کی ریاستیں۔ بارڈر کراسنگز ہیں ایران کے ساتھ، وہ 17 کراسنگز ہیں۔ 20 اپریل 2021 میں پاکستان اور ایران نے ایک MOU سائن کیا تھا، جوائنٹ بارڈر مارکیٹس بنانے کا ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہوا ہے۔ آئل وہاں سے آتا ہے جس کے اوپر بہت شور ویولا کیا جاتا ہے، وہ ایک قسم کی اسٹریٹجک پاکستان کی طرف سے جو ہے سائلنس کریٹ کی جاتی ہے۔ اسمگلنگ کے کچھ روٹس ہیں وہ خطرناک ہیں، ادروائز یہ جو پرمٹ ہولڈرز ہیں یہ وہاں سے 10 سے 12 روپے پر لیٹر آئل لے کے آتے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی اس پوری جو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے اور جو ٹینشنز ہیں اس نے ایک میسج کنوے کر دیا کہ ہمارے پاس سینٹرل ایشیا جانے کے اور بھی بڑے رستے ہیں۔ ہیلو، نیریٹیوز ود عامرانہ میں خوش آمدید۔ آج ہم 3 پہلوؤں پہ بات کریں گے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا تعلق ہے ایران کے ساتھ تجارت اور جو پاکستان کی سرحد ہے ایران کے ساتھ، وہاں جو ٹریڈ ہے اس کی صورتحال ہے کیا؟ آئل سمگلنگ کے حوالے سے وقتاً فوقتاً بات سامنے آتی ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث گرم ہے اور لوگ جو ہے آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم نے اس کے اوپر پچھلے دنوں ایک ولاگ کیا تھا، اب ضروری ہے اس کو مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کی جائے کہ یہ جو ایران سے پاکستان میں آئل آتا ہے، اس میں اسمگلنگ کا کتنا حصہ ہے اور کتنا انفارمل فارمل وہ آئل پاکستان کے اندر آتا ہے۔ پھر تیسرا اسی کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے، اور پہلے کے ساتھ زیادہ، کہ پاکستان کی سرحد افغانستان کے ساتھ بند ہے، اور وہاں پچھلے چند دنوں سے چمن کے بارڈر کے اوپر جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ دوبارہ سے تیز ہو کے پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور افغانستان میں ایک کنر میں اسد آباد کے قریب یونیورسٹی کے اوپر کچھ حملوں کی اطلاعات تھیں، پاکستان نے ان کی تردید کی، اس کے بعد سے پھر کشیدگی بڑھی۔ لیکن یہ کشیدگی پہ تو ہم بات آج نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور کریں گے کہ جب سے پاکستان کی اور افغانستان کی ٹریڈ بند ہے، بارڈر بند ہے، تو پاکستان بھی کچھ نہ کچھ کر رہا تھا، اور اگر افغانستان سینٹرل ایشیا کو انگیج کر رہا ہے تو پھر پاکستان نے بھی ایک نیا کوریڈور ڈھونڈا ہے، اور یہ کوریڈور ہے پاکستان، افغانستان، ازبکستان اور باقی سینٹرل ایشیا کی ریاستیں۔ تو بات ہم شروع کریں گے سب سے پہلے کہ پاکستان کے اور ایران کے بارڈر کے اوپر جو فارمل اور انفارمل سسٹم ہے وہ ہیں کیا، اور ان کی نوعیت کیا ہے، اور یہ کب معاہدے جو ہیں عمل میں آئے۔ لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ اس وقت ایران کی جو ہمارا بارڈر ہے وہ 909 کلومیٹر ہے، اور یہ خاصا بڑا، اس میں کوسٹل ایریا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ہماری جو بارڈر کراسنگز ہیں ایران کے ساتھ وہ 17 کراسنگز ہیں، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ 14 جو ہے وہ لیگل ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس میں سے آپریشنل بارڈر کراسنگز ہیں وہ 11 کراسنگز ہیں۔ اور جب ہم آپریشنل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2 طرفہ عمل ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران نے تو اپنی سرحد کھولی اور پاکستان کی طرف سے بند ہو، یا پاکستان نے کھولی ہو اور ایران کی طرف سے بند ہو۔ اور جو ابھی نان آپریشنل جو آفیشیل ریکارڈ کے مطابق ان کی تعداد ہے 6۔ پاکستان کی جو یہ جوائنٹ بارڈر مینجمنٹ ہے، ابھی حالیہ معاہدے کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم ماضی میں ضرور جائیں گے 1-2 منٹ کے لیے۔
کہ یہ جو 20 اپریل 2021 میں پاکستان اور ایران نے ایک MOU سائن کیا تھا، اور جس کے تحت جو ہے جوائنٹ بارڈر مارکیٹس بنانے کا ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن ہوا تھا، اور اس میں یہ طے کیا تھا کہ 2 فیز کے اندر جو یہ بارڈر کراسنگس ہیں، مارکیٹس وہاں پہ بنیں گی، اور پہلے فیز کے اندر جو ہے مند میں، کیش ڈسٹرکٹ میں، گوادر کے اندر، اور چاقی ڈسٹرکٹس میں، پنجگور کے مقام کے اوپر یہ بنیں گی بارڈر مارکیٹس، اور دوسرے فیز کے اندر واشو کے اندر، ماشکیل کے اندر، اور پرم جو ہے پنجگور میں، اور پھر جو ہے جلاگئی جو ہے وہ چاگی کے کیش ڈسٹرکٹس کے اندر بنیں گی۔ تو یہ اس میں سے کتنی جو یہ مارکیٹس ہیں کتنے لوگوں کو فائدہ دیں گی، جو مند کی جو ہے اس کے کیش ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے قریب جو ہے وہ 4 گاؤں ہیں جن کی آبادی 7096 نفوس کے اوپر ہے۔ پھر گبد گوادر کے اندر 7 گاؤں ہیں جو ایران کے ساتھ ظاہر ہے کہ ٹریڈ کے اوپر اور مارکیٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، ان کی آبادی ہے 6452، اور جو چھدی پنجگور کے اندر ہے وہاں پہ 11 گاؤں ہیں اور 1500 کے قریب وہاں کی آبادی بتائی جاتی ہے۔ پھر کاتگر وشو کے اندر 12 گاؤں ہیں، 2500، اور پھر پنجگور کے اندر جراگ کا جو ہے 17 گاؤں اور 3100 آبادی ہے، اور جلاگئی کیج کے اندر 15 گاؤں اس سے مستفید ہوں گے، اور 3500 کے قریب اس سے لوگ جو ہیں مستفید ہوں گے۔ اب یہ جو جوائنٹ بارڈر مارکیٹس ہے، ظاہر ہے کہ اس کا پرپز یہ تھا کہ اس آبادی کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ایران کے اندر جو ہے وہ وافر مقدار میں جو اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہ ڈیری مصنوعات بھی ہیں، اور اس میں کچھ اجناس بھی اس کے اندر ہیں، پھر یہ کہ ربڑ کی اور جو مصنوعات ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، پھر ادھر سے ٹائل جو ہے بہت زیادہ ادھر سے آتی ہے۔ تو اب تک جو کمپلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس ٹریڈ کے لیے، یہ جو من تربت کے اندر جو کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو وہاں پہ چونکہ اب DC کے پاس انتظام ہے، پہلے ہم نے آپ کو ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا، وہ اب اس کے اندر کچھ تھوڑے سے ہکپس ہیں، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فورن افیئرس کی منسٹری اور کامرس منسٹری جو ہے وہ ایرانین کاؤنٹر پارٹ سے مزید اس کو آپریشنل کرنے کے لیے بات کریں گی، جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں وہ بھی تاکہ دور ہو جائیں۔ پھر چھیدی کی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور گوادر گبد کی بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے ابھی حالیہ، اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ پاکستان اور ایران کے ساتھ یہ جو بارڈر ٹریڈ ہے یہ ایلیگل نہیں ہے، اس میں کچھ روٹس ہیں جو ایلیگل ہیں، لیکن یہ ہم نے بتایا کہ 21 کا ایک بارڈر مارکیٹ کا ایگریمنٹ ہے، لیکن یہ جو آئل وہاں سے آتا ہے جس کے اوپر بہت شور وائولا کیا جاتا ہے، وہ ایک قسم کی اسٹریٹجک پاکستان کی طرف سے جو ہے سائلنس کریٹ کی جاتی ہے، اور کچھ ہمارے ادارے اس کو انسرجنسی کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور وہ بھی آج پہلو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کھل کے بات ہم اس کے اوپر کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو رپیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اور ایران کا جو سرحد ہے وہ ایک تو 1958 کے تہران ایگریمنٹ کے مطابق، جو کچھ ہمارے ہلکے سے گولڈ سمتھ لائن کے اوپر ڈسپیوٹ ہوئے تھے جو گورے نے کھینچی تھی، جیسے کہ ڈنر لائن ہے، تو وہاں پہ کچھ جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے ہوئے تھے۔ پھر ایک 1960 کا پاکستان ایران باؤنڈری ایوارڈ ہے، اور اس کے اندر جو ہے باؤنڈری ایوارڈ کے اندر وہ ٹیکس فری کو ٹریڈ کی اجازت دی گئی تھی میرواڑ تافتان کے درمیان، جس کو 0 پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نوبت کا نظام جو ہے وہاں پہ متعارف پہلے چل رہا تھا، اس کو فارملائز کیا گیا تھا، راہداری کا نظام بنایا گیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 48,000 سے 50,000 جو ہے پرمٹ ہولڈر ہیں۔ اس کے ایولیوشن کے لیے دیکھنا ہو تو آپ جو پوڈ کاسٹ ہیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، خاصی طویل 29 منٹ کی میرا خیال ہے کہ وہ پوڈ کاسٹ ہم نے کی تھی، کہ پاکستان اور ایران کی سرحد کے درمیان ابنائے ہرمز
تو وہ آپ کو اس کو مزید تفصیلات اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اس کی مل سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ان چیزوں کو ٹریڈ کو فارملائز کرنے کی بات ہوتی رہی۔ یہ جو 60 اور 61 کے اندر ایگریمنٹ تھا اور اس کو ایکسپینڈ کیا تھا، اس کو فرینڈشپ ٹریٹی کو، تو لوگوں کو سہولت کے لیے پہ آئل کے اوپر سبسڈی دی گئی تھی، اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں دونوں ملکوں کے نیشنل ہیں، اور اس کے اندر بھی کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ جب سینکشنز ہٹیں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے لوگوں کو ایران اور پاکستان مل کے جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ڈول نیشنلٹی کا یا بارڈر ایریا کے لیے ان کو راہداری کے نظام کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر لیں۔ لیکن فارمل ٹریڈ کی بھی بات ہوتی رہی ہے، 21 کا بات کی ہے، لیکن 2004 سے چل رہی تھی، جب کیسر بنگالی ایڈوائزر تھے ڈاکٹر عبد المالک سی ایم جب بلوچستان کے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اس پوری ٹریڈ کو جو ہے ذرا ٹیکس اس کے اوپر لگا دیا جائے، تو اس سے ذرا یہ تمام چیزیں جو ہے آسان ہو جائیں گی۔ پھر یہ بھی ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں، وہ ایپا کی سینکشنز ہیں، انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاور ایکٹ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت کے اوپر قدغنے ہیں۔ اس لیے بہت فارملی پاکستان جو آئل کی اور باقی گڈس کی جو تجارت ہے اس کو اکنالج نہیں کرتا، کیونکہ ایک دم سے یہ ایمرجنسی اکنامک پاور ایکٹ کی سینکشن اس کے پر آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے اندر ایران سیکشن ایکٹ ہے US کا، اس کی بھی سینکشنز پاکستان کے اوپر آ سکتی ہے، اور اس کے بعد کمپریہنسو ایران سینکشنز کا ایکٹ ہے، وہ بھی پاکستان اس کی زد کے اندر آ سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو جتنی بھی جو آئل کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ انلیگل نہیں ہے، سمگلنگ کے کچھ روٹس ہیں وہ خطرناک ہیں، ادروائز یہ جو پرمٹ ہولڈرز ہیں یہ وہاں سے 10 سے 12 روپے پر لیٹر آئل لے کے آتے ہیں۔ یقیناً پاسداران انقلاب کا بھی ہے کہ وہ اس کی کوانٹٹی بڑھاتی ہے، کیونکہ اس پورے ریجن میں چاہ باہر سے لے کے اور یہ پورا سرباز کے ریجن کے اندر ان کی القدس کی فنڈنگ جو ہے وہ اسی قسم کی تجارت سے ہوتی ہے، تو وہ بھی سیل کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکستان سے بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں وہ پرمنٹ ہولڈر ہیں، وہ آئل لے کے آتے ہیں 12 روپے میں، اور وہ سرحد کے اس پار آ کے بہت سارے لوگ بلوچستان بھر سے ادھر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے خریدتے ہیں، اور یہ پورا فارمل طریقہ ہے ٹریڈ کا، اور وہ وہاں سے 50-60 میں بیچتے ہیں، تربت تک پہنچتے پہنچتے 150 کا ہوتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے پھر آپ کو میں اسی وی لاگ کا ریفرنس دوں گا۔ تو یہ تو ایک ہمیں اپنے ذہن سے اس چیز کو واضح رکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں وہ کور کے اندر ہیں، اور لیکن جیسے سینکشنز ہٹیں گی تو اس کے بعد جو پاکستان اور ایران کی فارمل ٹریڈ بڑھ جائے گی۔ اس کے اندر کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں جو ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر سینکشنز ہٹتی ہیں ایک سینیریو کے اندر تو یہ والا جو سسٹم ہے یہ اس کے اوپر امپیکٹ ضرور آئے گا، کیونکہ ایران کے آئل کی کوالٹی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے، اور اگر ہم کوئی ریفائنری کا منصوبہ بناتے ہیں بارڈر کے اوپر، جیسا کہ سعودی عرب پسنی میں بنانے کا اعلان کیا تھا ایک مرتبہ، تو وہ لامحالہ جو ہے اس ٹریڈ کو، جس کو اب لیگل کہہ سکتے ہیں، لیگل اللیگل کہہ سکتے ہیں، یا اللیگل لیگل کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ لائیولیہڈ کے اوپر بالکل ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے اگر اس طرح کا سینیریو بنتا ہے۔ لیکن فی الحال یہ جو بارڈرز ہیں جن کا ہم نے کراسنگز کا ذکر کیا، وہ ابھی پاکستان کی وزارت تجارت نے اس کو باقاعدہ ایران کے لیے کھول دیا ہے سرحدوں کو، اور کراچی سے، پورٹ قاسم سے اور گوادر سے جو ان کا تجارتی مال ہے ایران کا، اس کو اندر آنے کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے، اور تاکہ ایران وہاں سے اپنی استعمال کی اشیاء جو ہے وہاں سے منگوا لے۔ 6 روٹ ہیں، اس کے اوپر آپ اس کی تفصیلات کراچی، کوٹ پاس قاسم، لیاری، مارا، پسنی، گبد، یہ والا ایک روٹ ہے۔ پھر کراچی، پورٹ قاسم، خزدار، دال بدین، تافتان کا ایک روٹ ہے، یہ نوشی سے جاتا ہے جو آج کل بڑا کرٹیکل ہوا ہے۔ پھر تربت، خوشاب، پنجگور، بسیمہ، خزدار، یہ والا پورا لکپاس، دال بدین، نوکھنڈی، تافتان کا ایک روٹ ہے۔ تو بلوچستان کے اندر جو روڈ نیٹ ورک ہے وہ خاصا ڈائیورس ہے،
کچھ جگہوں کے اوپر کچھ ایشوز ہیں، لیکن یہ سارے جو رستے ایران کے بارڈر کے اوپر جاتے ہیں، یہ ایک اچھی راہداری فراہم کر سکتے ہیں، تجارت کے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں پہ ہو گیا۔ لیکن یہ جب ٹریڈ ہو گئی تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ابھی اس کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ابھی ہم نے سینکشنز کے کا ذکر بھی کر دیا کہ کس قسم کی سینکشنز ہیں ایران کے ساتھ تجارت کرنے کے اوپر، لیکن دبئی بھی ایران کے ساتھ ایک جو ڈیرا پورٹ سے بھی تجارت کرتا ہے، اور چونکہ وہ پورا ہیومنٹیرین اس کے اس آتا ہے، تو وہاں پہ یو اے ای تو بہت بڑا اتحادی ہے امریکہ کا، تو اس کے اوپر سینکشنز لگ سکتی، تو یہ والی تجارت کے لیے ابھی پروویژنز ہیں۔ یہ وہ والی آئل کی تجارت نہیں ہے جو اسپیشل جو ہے کنسیشنز انڈیا کو امریکہ نے دی تھے ایران سے تیل خریدنے کے لیے، تو یہ پاکستان اپنے طور کے اوپر یہ کر سکتا ہے، اور یہ پورے ایگریمنٹ کے ساتھ ہے، لیکن یہ پاکستان نے کوئی یک طرفہ اس کے اندر نہیں کیا۔ آپ نے صرف 2 ہفتے پہلے ہی خبر دیکھی ہوگی کہ پاکستان نے جو ہے ایران کے ذریعے کوریڈور بنا لیا ہے، اور اس نے پہلی اپنی جو شپمنٹ ہے فروزن میٹ کی، وہ سینٹرل ایشیا ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند بھیج دی ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ افغانستان اپنے روٹ ڈائیورسیفائی کر رہا ہے، پاکستان کی بارڈر بند ہے، تو اس سینٹرل ایشیا کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ممالک خاص طور کے اوپر ایمرجنگ اکانومی تاشکند ازبکستان، تو وہ اپنے آپشنس کو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے ساتھ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اور پھر دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے، پاکستان کے ٹریڈ کرنے کے لیے ازبکستان نے راستہ چنا ہے ایران کا۔ تو یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ 2 طرفہ عمل ہے، اور یہ جو سینٹرل ایشیا کا کاریڈور جڑا ہوا ہے، اور ابھی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ گوادر پورٹ کے اوپر جو ہے وہ کھاد کا فرٹیلائزر کا ایک شپمنٹ آئی ہے، تو چیزیں آہستہ آہستہ یہ اس بارڈر کے اوپر 909 کلومیٹر کے اوپر، پھر ہماری کوسٹل لائن ہے 700 پلس کی، تو اس کے اوپر ایکٹیویٹی جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایران کی وجہ سے ہے۔ اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی وجہ سے یہاں کے تاجروں کو بارڈر بند ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، وہ شاید پاکستان نے ایک آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیا۔ لیکن آلٹرنیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ایک پورے ٹریڈیشنل روٹ ہیں، آپ ان کو تجارت کے ان کو ابنڈن کر دیں، وہ بھی چلنے چاہیے۔ وہاں پہ بہت سارے گرے ایریاز ہیں، وہاں پہ بلیک ہولز ہیں کرپشن کے، اس کو سے پاک کر دیا جائے، ٹرانسپیرنٹ سسٹم آ جائے، جس کی کوششیں کچھ ہوئیں پاکستان کی طرف سے۔ انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا طورخم کے اوپر، چمن کے اوپر، جس پہ بڑی ریزسٹنس ہوئی، اور وہاں پہ جو سامان کو لے کے آنے جانے والے ہیں، وہ ان کی طرف سے بڑے پروٹیسٹ بھی ہوئے، لیکن یہ کہ پاکستان نے افغانستان کی اس پوری جو ڈائیورسیفائی کر رہا ہے اور جو ٹینشنز ہیں، اس نے ایک میسج کنوے کر دیا کہ ہمارے پاس سینٹرل ایشیا جانے کے اور بھی بڑے رستے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ میسج بیجنگ میں بھی گیا ہوگا، واشنگٹن تو گئی ہوگا، اور واشنگٹن ظاہر ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے موقف کے قریب ہے، کیونکہ دہشت گردی کے اوپر پاکستان کے موقف کی وہ امریکہ مسلسل حمایت کرتا ہے۔ تو یہ جو افغانستان، ایران اور پاکستان کا جو نئی ایکویشن بنی ہے کہ پاکستان کی صلح میں کردار، پھر یہ ٹریڈ کی اوپننگ، پھر افغانستان کے ساتھ لڑائی، اور پھر سینٹرل ایشیا کا روڈ کھلنا، یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کو پورے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے۔ اور یہ لا یعنی بحث ہے کہ یہ ٹریڈ جو ہے وہ انلیگل ٹریڈ ہے، اور بہرحال یہ فارمل ہے، اور یہ جو ایف سی ساؤتھ ہے وہ اس کے اوپر بڑا ویجیلنس کا رول اس کا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرور کوشش ہو رہی ہے،
उन परमिट्स को भी, फिर क्वांटिटी को भी ऑयल के, तो वो तमाम चीज़ें तो अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन ये एक बहरहाल एक ये तहफ़्फ़ुज़ात में से सबसे बड़ा मसला जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए ये है कि ये जो परमिट होल्डर हैं, ये महीने में 1 मरतबा ईरान जाते हैं, ऑयल लाते हैं, यहाँ बेचते हैं 1 महीना, फिर ये आराम करते हैं क्योंकि परमिट होल्डर की बारी 1 महीने के बाद आती है। तो वो जाके ऑयल लाता है, बेच देता है। ज़ाहिर है कि 12 रुपए से लेके और वो 55 का बेचेगा, कॉस्ट निकाल के सारी जितनी भी कॉस्ट है, अच्छी आमदनी हो जाती है। उसके अंदर भी घपले अपनी जगह के ऊपर हैं कि गरीब के नाम पे कौन जो है वो इस्तेहसाल करता है। और लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का कहना ये है कि उसमें से बहुत सारे लोग फिर सारा दिन जो है फारिग रहते हैं। वो फिर बीएलए के तराने सुनते हैं, बीएलएफ के गुन गाते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं, और उसकी वजह से उनके अंदर बाकी ख्यालात पैदा होते हैं। अब उसके लिए तो मुतबादिल इंतज़ाम होना चाहिए कि उनको कैसे बेहतर तरीके से एंगेज करें क्रिएटिव पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के अंदर। तो ये भी देखना पड़ेगा। और हम बात ज़रूर करेंगे कि इस वक्त पूरा जो सोशल सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन का भी हुकूमत के पास प्लान है, वो है क्या आने वाले दिनों में, और उसके के अंदर पोटेंशियल कितना है कि वो वाकई एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली साउथ बलूचिस्तान में और ख़ास तौर के ऊपर ईरान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर वाक़या अज़ला के अंदर हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम फिर कहेंगे कि जानें, मुकम्मल तस्वीर देखें और अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें, किसी के झांसे में ना आएँ और किसी ऐसे नैरेटिव के झांसे में ना फंसें जो महज़ जज़्बाती हो और जो फैक्चुअल ना हो। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलेंगे आपसे कल फिर। आज के लिए इतने खुदा हाफ़िज़।